جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فوراً تو رات بند کر کے رکھی اور باری تعالیٰ کال مل گئی، فوراً کال ملا لی۔ کال ملا کے باری تعالیٰ یہ جو امت ہے نا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ قدرت کی آواز آئی، نہیں موسیٰ، یہ تو میں نے احمد کو دے دی ہے، یہ امت میں نے احمد کو دے دی ہے۔ اچھا، پھر تو رات کھولی، پھر تلاوت شروع کی۔ ایک امت آئے گی، وہ ایک نیکی کرے گی، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کرے گی، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تو رات بند کر دی۔ اینجتے انہوں کو بڑے نیکیاں دے ذخائر ہونگے، اینجتے وہ بڑیاں نیکیاں کٹھیاں کر لیں گے۔ پھر کال ملائی، باری تعالیٰ یہ جو نیکیوں والی امت ہے یہ مجھے دے دے۔ نہیں موسیٰ، یہ تو میرے احمد کی امت ہے، یہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر تو رات کھولی، پھر تلاوت شروع کی۔ اچھا، تلاوت کیا کرتے ہیں؟ ایک امت آئے گی، وہ ابھی گناہ کر چکی ہوگی، گناہ کر لے گی۔ باری تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، پروردگار عالم گناہ تو ہو چکا ہے، گناہ لکھیں اب نہیں، ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ابھی نہیں لکھنا۔ اچھا، پھر نیکی کی نیت فرمائیں گے، پھر وہ امت نیکی کی نیت کرے گی۔ باری تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، لکھو نیکی، لکھو نیکی۔ پروردگار ابھی تو نیکی کی کوئی نہیں، ہلے کیتی نہیں ہے گی تے ایک لکھو، جو تو کر لے گا تے 10 لکھے آجے۔ ابھی کی نہیں ہے، ابھی نیت کی ہے، ایک لکھو، جب کر لے گا تب 10 لکھنا۔ باری تعالیٰ یہ نیکیوں والی امت ہے، یہ مجھے دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا، باری تعالیٰ یہ مجھے دے دے۔ اچھا، نہیں موسیٰ، یہ تو میرے محمد کی امت ہے، یہ تو میرے محمد کی امت ہے، یہ میں محمد کو دے چکا ہوں، یہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ اچھا، 9 شانیں، اب وقت مختصر ہے، 9 شانیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تو رات میں، پڑھ کر تقاضا کیا، رب سے مانگی۔ اچھا، اب جب نہیں ملی تو پھر عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ جو ساری شانوں والی امتیں ہیں، یہ امت میرے نصیب میں نہیں؟ ہاں، تب سے جواب آیا، نہیں موسیٰ، یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، باری تعالیٰ اگر ان میں سے کوئی امت مجھے نہیں ملنی نا تو پھر مجھے بھی محمد کا امتی بنا دے، پھر مجھے بھی محمد کا امتی بنا دے۔ کیا کمال کی امت ہے، کیا شان والی امت ہے، کیا مقام والی امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، باری تعالیٰ مجھے بھی امتی بنا دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ اچھا، بنی اسرائیل نے گناہ کیا، بنی اسرائیل نے گناہ کیا، نبی ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر نبی نے کہا توبہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم کیسے توبہ کریں، ہم کیسے توبہ کریں، ہمیں تو توبہ کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم کیسے توبہ کریں۔ اچھا، اب نبی نے کال ملائی رب سے، باری تعالیٰ امت توبہ کرنا چاہتی ہے، امت توبہ کرنا چاہتی ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ حکم آیا، ایک دوسرے کو قتل کر دو، تلواریں نکالو، ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم نے گناہ کر لیا،
ہم نے گناہ کر لیا، اب ندامت ہے، ندامت سے عرض کی آقا ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم بھی تلواریں نکال لیں، ہم بھی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں۔ فرمایا نہیں، تم محبوب کی امت ہو، تم محبوب کی امت ہو، ان کی توبہ قبول کروانے کے لیے گردنیں کاٹنا ضروری تھا، تم نے توبہ کرنی ہے۔ ایک ندامت کا آنسو، صرف ایک آنسو، فقط ایک آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلے گا، بعد میں میرا رب تمہارے سارے گناہ پہلے بخش دے۔ باری تعالیٰ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم تو بہت سیاکار ہیں، ہم تو بد کردار ہیں، باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا چپ کرو اور میں تہاڈی گناہگاری ویکھاں یا یار دی یاری ویکھاں۔ فرمایا وہ اور تھے، تم اور ہو، ان کا مقام جدا تھا، تمہارا مقام جدا ہے۔ فرمایا وہ اور تھے، وہ گناہ کرتے تھے نا، تو پھر توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ تم تو محبوب کی امت ہو، تم تو محبوب کی امت ہو، تم تو میرے پیارے کی امت ہو، تم تو مدنی آقا کی امت ہو، تمہارا ایک آنسو، ادھر پوری جان ہے، پوری جان ہے، جان دو گے توبہ قبول ہوگی، ادھر ایک آنسو۔ مصطفیٰ کی امت اپنی قدر و منزلت کو پہچانو، کتنی قدر ہے تمہاری، رب کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں تمہاری جان کتنی قیمتی ہے۔ ادھر فرمایا گناہ کیا ہے نا، اب قتل کرو ایک دوسرے کو، مار دو، سر کاٹ دو، قتل کر دو، جان دے دو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ادھر فرمایا نہیں، جان نہیں دینی، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، تمہاری جان کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے پیارے آقا کا، تم نے کلمہ پڑھا ہے مدنی آقا کا، تم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، تمہاری جان بڑی قیمتی ہے، جان نہیں دینی، صرف ایک آنسو، ایک آنسو، اس طرف پوری جان ہے، اس طرف ایک آنسو، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ۔ میں نے یہ ساری شانیں جو بیان کی ہیں، آپ کی شانیں ہیں، میری شانیں ہیں، امت مصطفیٰ کی شانیں ہیں، یہ میں نے ساری شانیں بیان کی ہیں، یہ ہماری شانیں ہیں، یہ ساری احادیث مبارکہ سے شانیں ثابت ہیں، یہ وہ شانیں ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ کوئی آپ کو اپنے مقام کا پتہ چلا؟ کوئی آپ کو اپنے مرتبے کا پتہ چلا؟ کوئی آپ کو پتہ چلا کہ ہماری شان کیا ہے، ہماری قیمت کیا ہے، ہماری قدر و منزلت کیا ہے؟ اچھا، یہ بات ہر بندے کو ازبر ہو گئی ہے نا کہ یہ جو ہماری قدر و منزلت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کریم آقا کی وجہ سے ہے۔ گل ساری، اگر آپ بول سکتے ہیں گل ساری، گل ساری، اپنے آپ پر فخر کر کے کہیں گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ کریم آقا نے ہمیں اتنی شانیں عطا فرمائی، کریم آقا کا ہم پر اتنا کرم ہوا، ہمیں اتنی شانیں عطا فرمائی۔ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. امتیں تو امتیں ہیں, نبی بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے, نبیوں کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی. اچھا, ساری امتیں اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی. آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, آج نہیں, آج نہیں, آج نہیں. ہر بندے کو نفسا نفسی پڑی ہوگی, ہر بندہ نفسا نفسی کر رہا ہوگا. اس نفسا نفسی کی صدا میں ایک صدا اٹھے گی, امتی 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 امتی. آقا, مدنی آقا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. سب نے حشر کا نشر دیکھا, سب کو اپنی جان یاد آ گئی, آپ کو امت یاد آ گئی. وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرمائیں گے سب نے حشر کا نشر دیکھا, سب کو اپنی جان یاد آ گئی, کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی. محمد کو جان نہیں, محمد کو امت پیاری تھی. سب کو جان یاد آ گئی اور محمد کو امت یاد آ گئی. حشر کے میدان میں جب مصطفیٰ سے سامنا ہوگا, جب مدنی آقا کے سامنے پیش ہوں گے, تو کیا لے کے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس بات پر تدبر کیا ہے کہ حشر کے میدان میں جب کریم مدنی آقا کے سامنے ہم پیش ہوں گے, جنہوں نے ہمیں ہر حال میں یاد رکھا, تو کیا لے کے جائیں گے؟ پتنگ بازی لے کے جائیں گے, کھیل تماشا لے کے جائیں گے, نافرمانیوں کے انبار لے کے جائیں گے؟ مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی ہیں, وہ بخش دیں گے, وہ رحمت کی نظر فرمائیں گے. اللہ بھی رحمان و رحیم ہے, میرا رب بھی بخش دے گا. لیکن خود سوچیں نا کہ کس منہ سے جائیں گے؟ بخشش لینی ہے نا, رحمت لینی ہے نا, تو بخشش اور رحمت کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا نا. تو جب حاضر ہوں گے تو کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ ہمارے پاس کھیل تماشا ہے, ہمارے پاس کھیل تماشے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس گڈیاں اڑانے کے لیے وقت ہے, مصطفیٰ پر درود و سلام کے لیے وقت نہیں ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, لیکن اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہر چیز کے لیے وقت ہے, لیکن مصطفیٰ کی سنت کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. بھائیو غور کرو, غور کرو. میں بھی دیکھتا ہوں اپنے گریبان میں, آپ بھی دیکھیں اپنے گریبان میں, غور کریں اور اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لیں, تاکہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو آواز آئے میرا وفادار آیا ہے, غدار نہیں آیا, میری سنت سے غداری کرنے والا نہیں, میرا وفادار آیا ہے, میری سنتوں سے وفاداری کرنے والا آیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب